مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی۔ سیرت کو بیان کرنے کا مقصد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک نور ہے، سیرت ایک روشنی ہے، سیرت ایک خوشبو ہے۔ جس معاشرے میں، جس گلی کوچوں میں، جس محفل میں میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے، اللہ ان کی زندگیوں کے اندر نور اور خوشبو کو پیدا فرما دیا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی۔ 40 سال اور ایک دن عمر ہو تو پھر یہ 8 ربیع الاول کو جبریل امین تشریف لائے۔ دوسری روایت کے مطابق اگر 40 سال 6 مہینے حضور کی عمر ہو، پھر جبریل امین 17 رمضان المبارک کو تشریف لائے۔ 610 عیسوی اور 7-8 اگست کی تاریخ تھی، دوپہر کا ٹائم تھا، سوموار کا دن تھا، اور یہ وحی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 600 سال بعد آسمانوں سے فون اور کال آئی تھی، 600 سال بعد آسمانوں سے زمین کا رابطہ جڑا تھا، 600 سال کے بعد جبریل امین یا عیسیٰ علیہ السلام پر تشریف لائے، یا پھر 600 سال بعد امام الانبیاء کے پاس تشریف لائے۔ اللہ سے رابطہ جڑ جانا کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا انعام تھا، اکرام تھا۔ جب جبریل امین سے حضور نے یہ قرآن سنا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوف طاری ہوا، لرزہ طاری ہوا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بوجھ لگنے لگا۔ اللہ نے بھی کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر ان قریب بوجھل بول اتاریں گے، اور وہ وحی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتا جبریل امین جیسا عظیم الشان فرشتہ اللہ کے نبی کے سامنے آ جائے، وہ جبریل جو اپنے ایک پر سے پورے شہر کو اکھاڑ کر لے جائے، الٹا کر کے پورے شہر کو پٹخ دے، وہ جبریل جو آسمان کے اندر جس کی ایسے چمک ہے جیسے زمین والوں کے لیے سورج کی چمک ہے، وہ جبریل جو اتنا بڑا فرشتہ ہے، آنن فانن آسمانوں پہ آتا جاتا ہے، وہ جبریل امین جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ گلے سے لگا کے بھینچ رہا ہوگا تو خوف طاری ہونا، وحی کا بوجھ ہونا، یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ حضور کب کپاتے ہوئے، حضور پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بول الفاظ مبارک فرمان یہ تھے، زملونی زملونی، ختیجہ مجھے چادر پہنا۔ اللہ نے کہا نا یا ایھا المزمل، اصل میں تھا متزمل، پھر تا کو زا کیا، زا کو زا کے اندر ادغام کیا۔ مزمل کا معنی ہوتا ہے موٹی چادر اوڑھنے والا، مزمل کا معنی ہوتا ہے کمبل اوڑھنے والا، مزمل کا معنی ہوتا ہے لحاف اوڑھنے والا، مزمل کا معنی ہوتا ہے رضائی اوڑھنے والا۔ زملونی زملونی، مجھے چادر پہناؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ سیدہ ختیجہ بھاگی دوڑی آئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لحاف اڑایا،
حضور کو چادر اڑائی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ اچانک گھبرائے ہوئے ہیں، اچانک آپ پہ کپکپی اور سردی طاری ہے، وجہ کیا ہوئی؟ میرے محبوب پیغمبر نے سب سے پہلی وحی سنائی، بیان کرنے والی نبوت کی زبان سب سے پہلے اس زمین پہ سننے والے خدیجہ کے کان۔ حضور نے کہا میں غار حرا میں تھا، جبریل امین آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وحی میرے اوپر نازل ہوئی ہے اور جبریل امین تشریف لائے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اس کے بوجھ سے ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ قربان جاؤں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہ، جس نے سب سے پہلے میرے حبیب پیغمبر کو تسلیہ ارشاد فرمائی، کہا ہے میرے حبیب پیغمبر اللہ آپ کو کبھی بھی اللہ رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ اپنے آپ سے آپ کو دور نہیں کرے گا۔ انکا لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ انکا لتحمل الکلہ، آپ تو بوجھ غریبوں کے اٹھانے والے ہیں، آپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے 15 سال کا خلاصہ 4-5 بول میں عرض کیا۔ حضرت خدیجہ نے 15 سال پیغمبر کے ساتھ گزارے تھے۔ کہا میرے حبیب آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آج بھی کفار کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، آپ ان کے بوجھ سروں پہ اٹھاتے ہیں، آپ نے ان کے قرضوں کے بوجھ اٹھا رکھے تھے۔ لوگ آتے حضور سے قرضہ مانگتے، میرے حبیب کہتے میرے پاس نہیں، فلانے سے قرضہ لے لو، میں محمد خود ادا کر دوں گا۔ جو لوگوں کے قرضوں کے بوجھ اٹھائے، جو لوگوں کے بوجھ اٹھائے، اللہ اس کو کیسے ضائع کر دے گا۔ اس پورے بول پر پورا جمعہ بیان ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب تشریف فرمائے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گھر کے باہر ایک بی بی ہے، بوڑھی ہے، سامان سفر باندھا ہے اور بیٹھی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے پوچھا اماں خیر تو ہے، گھر کے باہر بیٹھی ہو؟ کہا بیٹا میں مکہ چھوڑ کے باہر جا رہی ہوں، میں سامان اٹھا نہیں سکتی، کوئی سامان اٹھوا دے تو میں اپنے سر پہ لے کے باہر چلے جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اماں میں اٹھا دیتا ہوں۔ جب حضور نے وہ سامان اٹھایا تو بڑا بھاری تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا اماں سامان تو بڑا بھاری ہے، تو بوڑھی ہے اٹھا نہیں سکے گی، اگر تو چاہے گا میں تیرا سامان اٹھا کے تیرے گھر تک چھوڑ کے آ سکتا ہوں۔ تو کہا بیٹا تیری بڑی مہربانی ہوگی، تیرا احسان ہوگا۔ اللہ کے نبی نے وہ بھاری بوجھ اٹھایا، وہ گٹھڑی اٹھائی، بوڑھی ساتھ ہے، حضور بھی جا رہے ہیں، بوڑھی بھی جا رہی ہے۔ حضور نے راستوں میں باتوں باتوں میں پوچھ لیا اماں کیا وجہ ہوگی تو مکہ کو چھوڑ رہی ہے، اللہ کے گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ بوڑھی نے کہا بیٹا تو نے نہیں سنا کہ مکہ میں ایک جادوگر آ گیا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، جس کے جادو سے ماں بیٹی جدا ہو جاتے ہیں، جس کے جادو سے باپ بیٹا جدا ہو جاتے ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، وہ کسی کے نہیں رہتے، صرف رب کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ میں اس کے ڈر سے یہ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جب وہ باہر پہنچی اپنی جھوپڑی کے پاس، حضور نے وہ گٹھڑی اٹھائی، گٹھڑی نیچے رکھی، جانے لگے۔ بوڑھی نے بلایا، کہا بیٹا اپنا نام تو بتاتا جا، لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو نے مکہ کیوں چھوڑا؟ میں ان کو داستان سناؤں گی جادوگر کی۔ جب مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ تیرا سامان لے کر کون آیا، تو نے بھی بھلا اور نیک آدمی بھی دیکھا، تو داستان سناؤں گی تیرا نام لے کر کہ ایک اس مکے میں رہنے والا آدمی ایسا بھی تھا جس نے میرا بوجھ اٹھایا، میری گٹھڑی اٹھائی، وہاں سے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ تیرے اخلاق کا بھی ذکر کروں گی، تیری عادات کا بھی ذکر کروں گی، تیرے حسن و جمال کا بھی ذکر کروں گی۔ اللہ کے نبی مسکرائے، کہا اماں اگر نام پوچھتی ہو، میرا نام محمد بن عبداللہ بھی ہے، میرا نام محمد الرسول اللہ بھی ہے، میرا قصور صرف اتنا ہے میں لوگوں کو کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، بس یہی میری بات ہے۔ کہا بیٹا جس کے اتنا اخلاق ہو، اتنا حسن و جمال ہو، لوگ اسے کیسے جادوگر کہہ سکتی ہے؟ میں فوراً تیرا کلمہ پڑھ کے تیرے اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ نے ان بولوں سے تسلی دی کہ آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں، مہمان نوازیاں کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کی امانتیں اٹھانے والے ہیں، لوگوں کی خاطر قرضے لوگوں کے اپنے سر لینے والے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی کی خاطر عداس ایک آدمی ہے، عداس آپ جانتے ہیں عتبہ بن ربیعہ کا غلام ہے، یہ نینوا سے آنے والا ہے۔ نینوا وہ بستی، وہ شہر جہاں سیدنا یونس علیہ السلام تشریف لائے تھے، یہ بیچارہ بکتا بکاتا مکہ شہر کے اندر آیا تھا، اور یہ ایک بندے کا غلام بن کر رہ رہا تھا جس کو بہت بڑے نبیوں کا علم، جس کو نبیوں کی وحی کا پتہ تھا، اور جس نے تورات انجیل پڑھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس سیدہ خدیجہ لے کر گئی اور سارا تذکرہ کیا۔ عداس کہنے لگا، کہاں یہ بتوں کا شہر، کہاں جبریل کا تذکرہ کرتی ہو، تم باتیں کرتے ہو جبریل کی جو حضرت موسیٰ پہ وحی لایا، عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی لایا، اور کہاں یہ مکہ بتوں سے بھرا ہوا شہر، کیا کام جبریل کا یہاں سے؟ حضرت خدیجہ وہاں سے پیغمبر کو لے کر کہ یہاں سے کوئی تسلی ملنے والی نہیں، پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ بن نوفل کو جا کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان سنائی۔ ورقہ بن نوفل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے نبی نے ساری داستان سنائی، تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ وہ مکے کا عالم تھا تو تورات انجیل کا ترجمہ، تورات انجیل سریانی زبان کے اندر تھی، اس کا ترجمہ عربی زبان کے اندر لکھا کرتا تھا، خوش خط تھا، خوش خطی کے بدلے میں لوگ اس کو پیسے دیتے تھے، یہ عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرتا بھی تھا اور لکھتا بھی تھا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا اگر آپ نے جو بات کی ہے وہ حق ہے، سچ ہے، تو آپ کو خوشخبری ہو کہ اللہ نے آپ کو تاج نبوت نصیب فرمایا ہے، آپ کو خوشخبری ہو اللہ نے آپ خاتم النبیین کا صحرا آپ کے سر پہ رکھا ہے، پھر آپ کو خوشخبری ہو کہ وہ جبریل ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام پہ وحی لاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی لاتا تھا، وہ جبریل آپ کے پاس آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، سیدہ خدیجہ نے بھی حضور کو عقلی تسلی دی، ورقہ بن نوفل نے نقلی تسلی دی دلائل سے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ حضور جب جبریل آئے تو مجھے بتانا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ ابھی جبریل آ رہا ہے، وہ سامنے کھڑا ہے۔ سیدہ خدیجہ کے محبوب آپ میری گود کے اندر آ جائیں۔ حضور اپنی بیوی حضرت خدیجہ کی گود میں آئے۔ سیدہ خدیجہ نے تھوڑا سا سر سے کپڑا ہٹایا، پوچھا میرے محبوب اب جبریل کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل مجھے نظر نہیں آ رہا۔ پھر آپ نے اوڑھنی سیدھی کی، پھر پوچھا حضور جبریل نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں خدیجہ اب جبریل نظر آ رہا ہے۔ کہا محبوب آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو بشارت ہو، آنے والا جبریل ہے۔ جبریل ہی وہ با حیا فرشتہ ہو سکتا ہے جو عورت کے بعد نظر آئے تو گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، وہی جبریل ہے۔ گھر کے اندر کتا اور تصویر ہو تو وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو مبارک پیش کرتی ہوں، سیدہ خدیجہ نے سب سے پہلے تسلیاں دی ہیں۔ آپ نے آج تک یہ باتیں سنی ہوگی کہ جی ہر کامیاب آدمی کے پیچھے، بڑے شخص کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، کامیاب عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ میں نے پڑھا سیدہ خدیجہ کو، پھر انبیاء کی داستان میں نے دیکھی، موسیٰ علیہ السلام کی جناب کلیم اللہ ہونے کا شرف کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شان اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کی ماں کا تذکرہ پڑھو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہ موسیٰ کے نبوت ملنے میں ان کی ماں کا بھی کمال تھا، جس نے صندوق کے اندر ڈال کے دریاؤں کے اندر ڈال دیا تھا۔ آپ پڑھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم ہے، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، ابراہیم علیہ السلام ابو سیفان ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا نوازا تھا، لیکن آپ کی بیوی سیدہ ہاجرہ کی قربانیاں بھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ آپ پڑھیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صاحب کمال پیغمبر ہے، آپ نے پرندے بنا کے پھونک ماری تو اللہ نے ان میں جان ڈال دی، ہم باذن اللہ کہا تو مردے کھڑے ہو گئے۔ یہ کمال اپنی جگہ پہ، لیکن سیدہ مریم کی محنتیں، عفت پاک دامنی کو دنیا بھلا نہیں سکتی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا کوئی اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن ان کے پیچھے سیدہ خدیجہ کی قربانیاں، اما عائشہ کی قربانیاں، ازواج مطہرات کی قربانیاں بھی فراموش نہیں کی جا سکتی ہیں۔ یہ پاک پیغمبر کی بیوی تھی جس نے تسلی کی بول بولے، جس نے حضور کو تسلی دی۔ اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند نہیں کہ سب سے پہلے قرآن خدیجہ نے سنا، سب سے پہلے کلمے کی دولت سیدہ خدیجہ کو حاصل ہوئی، سب سے پہلے
دلائل نبوت کی تصدیق سیدہ خدیجہ کو حاصل ہوئی۔ آج کسی عورت کو ابا سلام بھیج دے خوشی سے پھولی نہیں سماتی ہے، کسی بہن کو بھائی کے سلام آ جائے چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، کسی عورت کو ماں کے سلام آ جائے خوش ہو جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ لوگوں وہ خوش نصیب عورت ہے جس کو جبریل کے بھی آسمانوں سے سلام آتے تھے، رب العالمین کے بھی سلام آیا کرتے تھے۔ ایک عورت مرد کا مقابلہ ہو رہا تھا، مرد کہنے لگا کہ مرد بڑے افضل ہیں، بڑے بڑے کمالات میں سے ایک کمال ہے کہ اللہ نے مردوں کو نبوت دی ہے، عورت آج تک کوئی نبی نہیں بنی ہے، مردوں کے اندر نبوت رہی ہے۔ عورت بھی بڑی فہم و فراست کی مالک تھی، کہنے لگی عورت نبی بن نہیں سکتی لیکن نبی جن تو سکتی ہے، جتنے نبی آئے ہیں جنے تو عورت نے ہیں، اللہ نے عورت کو کمال نصیب فرمایا۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تسلی ہوئی، اللہ کے نبی ایک مرتبہ چلتے چلتے آئے، حرم کے اندر مطاف کے اندر پہنچے، وہاں پر ورقہ بن نوفل بیٹھا تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قریب آ کر بیٹھا، کہا میرا دل کرتا ہے کہ آپ مجھے دوبارہ وہ داستان سنائیں، غار حرا کے اندر کیا کیا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کی ساری داستان سنائی تو ورقہ بن نوفل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا جب یہ ساری قوم آپ کو مکے سے نکالے گی۔ کہا کیسی بات کرتے ہیں، میری قوم مجھے مکے سے نکالے گی؟ کہا جتنے نبیوں نے آ کر دعوت دی قوم نے نہ مانا، قوم سے دھکے دے کے باہر نکالا۔ آپ ابراہیم کو پڑھیں، سیدنا یونس کو پڑھیں، سیدنا موسیٰ کلیم کو پڑھیں، جس قوم کو کس نبی کی داستان قرآن نے ذکر نہیں کی، قوم نے ان کو باہر نکالا۔ یہ سارے آپ کے اپنے پرائے ہو جائیں گے، آپ کو باہر نکالیں گے۔ کاش کہ میں زندہ ہوتا، پھر آپ کی اس وقت بھرپور مدد کرتا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ کچھ دنوں بعد سیدنا ورقہ بن نوفل کا انتقال ہوا۔ ایک محفل میں کسی نے غلط جملہ کہہ دیا، ورقہ بن نوفل کو بے ادبی والا جملہ کہا، اللہ کے نبی تڑپ اٹھے، فرمایا لوگوں آج کے بعد ورقہ بن نوفل کے خلاف بات نہ کرنا، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے سفید لباس کے اندر سیر کر رہا تھا، جہنمیوں کا لباس سفید نہیں ہوا کرتا، یہ سفید لباس نشانی ہے کہ اللہ نے ان کو ابھی حضور نے نبوت کا اعلان ہی نہیں فرمایا تھا تو وہ کلمہ کیسے پڑھتا؟ اعلان نبوت سے پہلے کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو میں نے جنت کے اندر دیکھا ہے۔ وہ یارو جو نبوت کے اعلان سے پہلے حضور کی تصدیق کرے وہ تو جنت میں جائے، اور جس نے حضور کا ساتھ دیا، جو یار غار بنا، جو یار مزار بنا، قیامت کی صبح تک پیغمبر کے روزہ اطہر کے اندر آرام کر رہا ہے، کیا وہ جنت نہیں ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں گواہیاں دی، اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون۔ جب تک رب کا قرآن رہے گا، صحابہ کی صحابیت کا بھی اس وقت تک شان بیان رہے گا۔